اس وقت ہم اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ صدر ہیں کشمیر یوتھ الائنس کے. ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے ابھی ڈاکٹر محمد خان صاحب بھی فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے بھارت اپنی پالیسیوں کو لے کے آگے چل رہا ہے, بنیادی طور پر وہ ڈیموگرافک چینجز لے کے آنا چاہ رہا ہے کشمیر کے اندر, جس کے بعد اگر کل ہم استصواب رائے کی بات بھی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بظاہر نظر آئے گا کہ ظاہر ہے بھارت پہلے سے ہی اپنے اس ہتھ کنڈے پہ عمل کر رہا ہے, تو وہاں پہ وہ کشمیریوں کی تعداد کو بہت حد تک کم دکھا چکا ہوگا یا اس کو حقیقت میں کم کر چکا ہوگا. تو ایسی صورتحال میں کیونکہ آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے اور آپ یوتھ الائنس کے صدر کی حیثیت سے پروگرام میں شریک بھی ہیں, تو آپ کے خیال میں ایسے کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ بھارت کا یہ جو پروپیگنڈا ہے خاص طور پر اس کو ناکام کیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, یہ بات بالکل درست ہے اور یہ انتہائی اہم ہے. گزشتہ اگر ہم 2019 کے بعد سے دیکھتے ہیں, آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد سے, ان کے خاتمے کے بعد سے بھارت کی یہی کوشش رہی ہے. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈاکٹر گریگری اسٹینٹن نے جو ایک جینوسائیڈ کے حوالے سے کوئی 10 پوائنٹس کا ایک فارمولا جو وہاں پہ ایشو بھی کیا تھا, اس میں تقریباً کشمیر جو ہے وہ آخری سٹیجز کے اوپر ہی ہے. تو یہ ایک انتہائی فکر مند بات ہے. اس وقت ہم جہاں کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ چلیں شاید آگے 5 سال کی 10 سال کی پالیسی کی بات کی جائے, تو اس وقت وہ کنڈیشن ہے ہی نہیں کہ آپ 5 یا 10 سال کی بات کریں, بلکہ انتہائی ایکیوٹ ایمرجنسی اور انتہائی امیجیٹ اٹینشن کی ضرورت ہے کہ بھارت نے اگر وہاں پر جس طرح ہم 2021 کی غالباً یہ منسٹری آف ہوم افیئرس کے یہ فگرز ہیں کہ وہاں پہ لگ بھگ 35 لاکھ لوگوں کو سرٹیفکیٹس, ڈومیسائل سرٹیفکیٹس ایشو کر دیے گئے ہیں, اور اب تک 2023 میں نہ جانے کتنے لوگوں کو دیے جا چکے ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کمپریہنسو ڈاکیومنٹیشن کر کے اقوام عالم کو, اقوام متحدہ کو یہ چیز پرووائڈ کی جا سکے کہ وہاں پہ اگر اس کنڈیشن کے اندر استصواب رائے ہوتا ہے, اگر اس کنڈیشن کے اندر وہاں پہ پلیبسٹ ہوتا ہے, تو اقوام متحدہ کی وہ جو بنیادی شک تھی کہ یہ ایک فری, امپارشل اور فیئر پلیبسٹ ہونا چاہیے, تو یہ تینوں جو ایڈجیکٹیوز ہیں ان کے اوپر وہ استصواب رائے پورا اترے گا ہی نہیں. جب وہاں اپنے جو باسی ہیں, جب وہ کشمیری وہاں کے جو رہنے والے ہیں, اگر آپ انہی کو اس کے اندر شامل نہیں کریں گے, اگر وہ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہوں, اگر ان کو شہید کر دیا گیا ہو, اگر ماس گریوز کے اندر وہ مدفن ہوں, اگر وہ ہندوستان کی جیلوں میں قید ہوں, تو آخر ووٹ کس نے دینا ہے؟ بی جے پی اور بجرنگ دل نہیں دینا ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ گیلانی صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, میڈیا کے کردار کے حوالے سے جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کا میڈیا ہو اور حکومتیں ہوں, جس پر آپ کے خیال میں ہمارا جو میڈیا, پاکستان کا میڈیا اگر خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں, تو جس طریقے سے اپنا رول پلے کر رہا ہے کشمیر کے معاملے کو اٹھانے کے لیے نیشنل سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ, بینگ اے کشمیری آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اب آج کل جو دور ہے وہ دور کافی حد تک سوشل میڈیا کا بھی ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر سے جو ہمارے پاس خبریں آتی ہیں وہ کہیں انہی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس کے ذریعے سے, کہیں اسی طرح وائس نوٹس کے ذریعے سے, یا کوئی نہ کوئی فوٹو جرنلسٹ جو ہے وہاں آن گراؤنڈ پکچرز لے کے, فوٹوز لے کے اس طرح سے وہ وائرل کر دیتے ہیں یا سرکولیٹ کر دیتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے میڈیا کے حوالے سے اور پاکستانی میڈیا کے حوالے سے, تو یہ بات بالکل درست کہی انہوں نے کہ اسٹیٹ میڈیا جو ہے اس نے ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے, چاہے کوئی بھی سچویشن ہو, کسی بھی قسم کے سرکمسٹانسز ہوں, تو اسٹیٹ میڈیا جو ہے اس میں ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ٹاک شو, کوئی نہ کوئی پروگرام, کوئی نہ کوئی ایسا گھنٹہ ضرور ہوتا ہے جس پہ کشمیر کی صرف بات کی جاتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کشمیر کے حوالے سے جو ہیومن فیٹیگ ہے, جو کانفلکٹ فیٹیگ ہے, وہ بدقسمتی سے اس قدر زیادہ بڑھ چکی ہے کہ کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی ٹاک شو چل رہا ہو, کوئی پروگرام چل رہا ہو, تو ریموٹ کنٹرول اٹھا کے اگلا چینل لگا دیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے اگر کشمیر کو پریزنٹ کرنا ہے تو آپ کشمیر کو ایک نئے اینگل کے ساتھ پریزنٹ کریں. کشمیر کے حوالے سے جو باتیں ہیں, کشمیر کی جو سٹوریز ہیں, اس میں صرف وکٹم ہوڈ نہیں ہے, اس کے اندر واریئرز کے بھی موجود ہیں. اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ مظلوم کشمیری ہیں, وہاں ہر روز مرتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, ان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے, مسمار کر دیا جاتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہے, وہاں کشمیر کے اندر ایک جدوجہد آزادی کے جو سنہرے باب لکھے جا رہے ہیں, وہ تمام کے تمام سنہرے باب
بھی دکھائے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو مقبوضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے اس وقت ہندوستان کوشش کر رہا ہے وہ دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ وہاں پہ دریا کس طرح سے بہتے ہیں, وہاں خوبصورتی کس طرح سے ہے, وہاں ایک عام کشمیری مسلمان جو ہوتا ہے اس کے سردیوں میں بالخصوص وہ پھیرن پہنتا ہے, کراکلی ٹوپی ہوتی ہے, مفلر لگایا جاتا ہے یا پھر کانگڑی کا استعمال ہوتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہندوستان دکھا رہا ہے. تو یہاں آزاد کشمیر کے خطے کو کیوں نہ پروجیکٹ کیا جا سکے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. آپ یہاں جو میڈیا اس وقت ہے اس میڈیا کو یہ ضروری ہے کہ جہاں وہ اس وقت وہاں ہندوستان کی جو ایٹراسٹیز ہیں, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, ان تمام کو لازمی طور پہ ایک ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ پروجیکٹ کرے, پریزنٹ کرے. وہیں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کشمیر کو ایک بک کی حیثیت سے لیتے ہوئے کشمیر ڈائنامکس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے اپنی عوام کو دکھائے, ڈائسپورا کو دکھائے, تاکہ یہ جو ہیومن فٹیگ کا ایک فینومنا واقعتاً ایگزسٹ کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈیل کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو یا نئی دہلی کے تہاڑ جیل کے اندر ہو, حریت رہنما جو قید ہیں ان کی صحت کے حوالے سے جس طریقے سے کل جماعتی حریت کانفرنس کے جو سینئر رہنما ہیں شبیر احمد شاہ صاحب, انہوں نے بھی بھارتی فورسز کی طرف سے جاری قتل و غارت گری اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور جو حریت رہنما ہیں ان کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے سید علی گیلانی صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں مرحوم کی, تو دوران نظر بندی ہی ہم نے دیکھا کہ ان کی جام شہادت انہوں نے نوش کیا. یاسین ملک صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ آئے دن تشویشناک سامنے آ رہی ہوتی ہیں, اور جب وہ میڈیا کے سامنے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی صحت پہلے سے زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو سر ایسی صورتحال کے اندر کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت خود جنیوا کنونشن کے اوپر دستخط کر چکا ہے اور ہر قیدی کے حقوق بھی ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب کشمیر کے قیدیوں کی بات آتی ہے یا رہنماؤں کی نظر بندی کی بات آتی ہے تو یہاں کوئی حقوق ہمیں نظر نہیں آتا ان کے حوالے سے. دیکھیں یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہیں. جب ہم کووڈ کی بات کرتے ہیں تو ایون کووڈ کے زمانے میں دنیا بھر کی جیلوں کو لیس پاپولیٹ کر دیا گیا تھا, یعنی کہ جو نکالا جا سکے اس قیدی کو نکال دیا گیا تھا. لیکن مقبوضہ جموں و کشمیر میں بالخصوص جو نیو دہلی کی تہاڑ جیل ہے جو مختلف کمپلیکسز کے اوپر وہاں پہ مہیت ہے, وہاں پہ انہوں نے خاص طور پہ جو آرڈر نکالا تھا اس میں کشمیریوں کے لیے تو الگ ہی آرڈر نکالا گیا کہ کشمیری جو ہے وہ کسی طرح جیل سے باہر نہ نکلنے پائے. تو یہ جو صحت کا جو آپ اس میں ایک ایلیمنٹ بتا رہے ہیں, جو میڈیکل ایمرجنسی کا ایلیمنٹ بتا رہے ہیں, اور بالخصوص ہمارے وہ تمام کے تمام لیڈران, ہمارے وہ تمام کے تمام حریت پسند جو ہیں قائدین ہیں, وہ اس وقت تقریباً سبھی تبھی جو تہاڑ جیل ہے وہاں پہ مقید ہیں. کچھ ادھمپور جیل میں ہیں, کچھ حد تک سری نگر میں بھی موجود ہیں. لیکن بدقسمتی سے بھارت کے جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتا اس حوالے سے کہ وہاں ان کو کسی نہ کسی طرح کی میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکیں. میں سیدہ آسیہ اندرابی صاحبہ کی اگر بات کروں, ان سے بات ہوئی تھی ابھی تازہ ترین, اور مطلب یہ تو سچ ہے کہ جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو کبھی کوئی نا امیدی والی کیفیت نہیں لگتی. وہ مسکراتے ہوئے ہی بات کرتی ہیں, لیکن ان کے چہرے سے نا وہ ایک درد کی کیفیت ضرور وہاں سے عیاں ہوتی ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کمر کی تکلیف میں بہت مبتلا ہیں, ساتھ ساتھ ان کو سانس کی بھی تکلیف ہے. فہمیدہ صوفی جو شی از لیس دین 40 سال سے بھی کم کی ان کی ایج ہے, ینگ ایج گروپ ہے, لیکن وہ اس وقت ہل تک نہیں سکتی کیونکہ ان کو کمر کی اس قدر شدید تکلیف ہو چکی ہے. اسی طرح ہمارے باقی تمام وہاں, آپ نے یاسین ملک صاحب کا نام لیا, مسرت عالم بٹ وہاں پہ ہیں, باقی بھی تمام جو وہاں ہمارے حریت پسند قائدین ہیں وہ مقید ہیں. ان کی صحت اور میڈیکل ایلمنٹ اس وقت بہت شدید صورت اختیار کر چکی ہے, اور ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ بھارت کی یہی کوشش ہے کہ اشرف خان صحرائی صاحب کی طرح ان کو بھی وہاں پہ ایک بیماری اس قدر بڑھا دی جائے کہ وہاں پہ ہی ان کی شہادتیں ہو جائیں. آخری اس پہ میں یہ ضرور کہتا چلوں گا کہ دیکھیں, جہاں میں کشمیر ڈائنامکس کو ایز اے بک لینے کی بات کرتا ہوں, وہاں یہ بہت ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہمارے وہاں حریت پسند قائدین ہیں ان کے لیے کنسیشن لے لی جائے. اتنی کنسیشن لے لی جائے کم از کم ان کو کسی پراپر ڈاکٹرز کی طرف, کسی پراپر میڈیکل فیسلٹی کی طرف لے کے جایا جا سکے اور وہاں پہ ان کا چیک اپ ہو سکے. ورنہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ کسی کو پھانسی, کسی کو عمر قید اور کسی کو میڈیکل ایلمنٹ کے بہانے شہید کر دیا جائے.